الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29، سورۃ المرسلات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں رکوع نمبر 1 آیت نمبر 40 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 41 اور اس سورہ کے دوسرے اور آخری رکوع سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے اہل جہنم، ان کے برے اعمال اور ان کا وبال، برا انجام، اس کا ذکر پڑھا۔ اس رکوع کی ابتدا اہل جنت کے ذکر کے ساتھ ہو رہی، اہل جنت کے احوال بیان ہوئے اور ذکر ہوتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے، یعنی جنت جس کے نیچے تجری من تحتها الانہار، اور گہرے سایوں میں وہ ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، یعنی ایسے پھل ان کو دیے جائیں گے کھانے کو جنہیں وہ بہت پسند، بہت شوق سے مرغوب ہو کے کھائیں گے، اتنے اچھے ٹیسٹ کے وہ پھل ہوں گے۔ اور کیا کہا جائے گا ان سے؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، ان اعمال کے انعام کے طور پر مزے سے کھاؤ اور پیو جو تم اعمال کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، دنیا میں تم نے میری اطاعت کیا، اس اطاعت کا انعام پاؤ۔ انا کذالک، ہم تو اسی طرح، نجزل، ہم جزا دیتے ہیں، محسنین، اپنے محسن بندوں کو، یعنی نیکی کرنے والے اپنے بندوں کو جو نیکی پر کاربند رہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہے۔ دیکھیں، نیکی کا اٹسلف کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، یعنی تمہاری امت کی فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، یعنی نیکی اپنے حد تک نہ رکھیں، نیکی کو پروموٹ کریں، نیکی کرنے والے کو پروموٹ کریں، اور برائی سے منع، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ ہمارے دور میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیلنسڈ لائف نہیں ہے، بعض نیکی کو ہی اتنا اپنے لیے کافی سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق پر دھیان نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ میں ہوں یا میرا۔ یہاں ایک بات یہی یاد رکھی جائے کہ نیکی کرنا تو امپورٹنٹ ہے، لیکن نیکی کو پھیلانا، نیکی کو نشر کرنا، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے اس کو پروموٹ کریں، اگر خود نیکی کا کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر لوگ اس میں پہل کریں تو ضرور اس کام کو پروموٹ کریں، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہیں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کہنے کا آپ ان کو یعنی خود بھی اعمال حسنہ کریں، دوسروں کو بھی کرنے کا کہیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچتے رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اہل جنت کا ذکر ہوا اور پھر ذکر ہوتا ہے دیکھیے، ہمیں ایک بہت اہم بات ہائی لائٹ کرنے جا رہی ہوں، وہ یہ کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ہم نیکی کو پروموٹ نہیں کرتے۔ میرا مطلب ریاکاری نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ حافظ ابو بکر کی مثال میرے سامنے آ گئی، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پاکستان سے ہے، اور وہ حسن قرأت میں دیگر مسلم ممالک کے جو قاری بچے تھے ان میں فرسٹ آتا ہے، وہ پاکستان لوٹتا ہے تو آج ہم میں سے کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں؟
اگر وہ پاکستان آیا ایک اچھے اعزاز کے ساتھ کہ وہ اچھا قاری قرآن ہے، تو اس کو کتنا پروموٹ کیا گیا، اس کی نیکی کو کتنا پروموٹ کیا گیا۔ دوسری طرف نو ڈاؤٹ صلاحیتیں بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ارشد ندیم صاحب ہمارے سامنے ہیں مثال کے طور پر ہی، یہ آگے پیچھے کے واقعات ہیں۔ وہ حضرت بھی پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، سراہنا چاہیے، لیکن ان کو پاکستانی عوام نے کتنا اچھالا، ضرورت سے زیادہ نوازشات کی گئیں، ضرورت سے زیادہ پروموٹ کیا گیا، ہائی لائٹ کیا گیا۔ دیٹ شوز کہ ہمارے ملک میں نیکی کرنے والوں کی قدر کیا ہے، اور ہمارے ملک میں نیکی کو سراہا جانا کیا ہے۔ عوام کا ہی قصور ہے، ہر جگہ حکومت کا تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ مثالیں میں اس لیے دیتی ہوں تاکہ ہم آج کے دور سے ریلیٹ کر سکیں اس کو نا، یعنی جو ہمارے کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، ہم آیات سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم، یعنی تمہیں ہائی لائٹ کیا گیا آج کے دور میں، تمام انبیاء میں سے بہترین امت آخری نبی کی امت ہے۔ تمہاری فضیلت کا معیار کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دینے والے ہو، تم نیکی کو پروموٹ کرنے والے ہو، تم نیکی کرو اور نیکی کو پروموٹ کرو، نیکی کرنے والے کو سراہو، تم برائی سے بچو، دوسروں کو بچاؤ۔ یعنی دین کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اپنے تک محدود نہ رکھا جائے۔ مجھے کل ایک مدر آئیں، ایک پرسنل سا ایشو ہے لیکن میں ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں نیکی ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو ویسے پروموٹ نہیں کرتے جیسے اس کا حق ہے۔ ایک مدر آئی میرے پاس اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے کہ آپ اس کو تجوید سے قرآن پڑھا دیا کریں، تو جس ایریا سے وہ آ رہی تھی وہاں پر میری 2 اسٹوڈنٹس آلریڈی، یعنی جن کو میں نے قرآن کریم پڑھایا ہے، وہ آلریڈی وہاں پر رہتی ہیں۔ تو میں نے ان کو ریفر کیا کہ آپ جو اتنی دور میرے پاس چھوڑنے آئیں گی بچیوں کو، تو آپ وہاں اپنی اسٹریٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ قرآن پڑھایا کریں۔ اور انہوں نے جو مجھے حقائق سے آگاہ کیا، واللہ اعلم وہ اس میں کتنی حقیقت تھی، لیکن میرا دل دکھا کہ اب وہ اپنے اٹ سیلف اپنے اندر ایک طرح کا پراؤڈ رکھ رہی ہیں کہیں نہ کہیں کہ ہم بہتر قرآن پڑھنے والے ہیں، تو ہم بس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنی مطلب اگر دنیاوی کوالیفیکیشن جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں ہم بزی ہیں، تو ہم نہیں آپ کے بچوں کو پڑھا سکتے، وٹ ایور دا سچویشن واز۔ لیکن مجھے اس بات کا یہ دکھ ہوا کہ ہم کہیں نہ کہیں گھر کے ماحول سے سیکھتے ضرور ہیں۔ آپ جب تک کسی ادارے سے باؤنڈیڈ ہوتے ہو نا، تو آپ اس کے مطیع اور فرما بردار رہتے ہو۔ پھر جب آپ گھر جاتے ہو، گھر سے آپ کو بھی اس طرح سے باؤنڈ کیا جائے کہ اگر آج وہ ادارہ آپ کا ہے، آپ کے وہاں نہ جانے کے بعد بھی وہ آپ کا ہی ہوگا۔ وہ استاد اگر آپ کا تھا اور اگر آج آپ کا قرآن مکمل ہو چکا ہے، وہ بعد میں بھی رہے گا، اور اس کا حق یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ دین کا حق یہ ہے کہ آپ نے دین سیکھا اور اس کو پھیلائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایسا ماحول ہی بچے کو نہیں دیا جاتا کہ اگر وہ دین کی کوئی بات سیکھ ہی رہا ہے تو وہ اس ماحول میں پھلے پھولے۔ یعنی میرا گلہ اس اسٹوڈنٹ سے نہیں تھا، وہ تو 9th گریڈ 10th گریڈ میں ہوگی۔ اس طرح کے چھوٹے بچے وہ دانستاً کچھ نہیں کرتے، جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ سو کیوں ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ بس جو سیکھ لیا کافی ہے، اب دنیاوی پڑھائی پہ فوکس کرو، اور کیوں ہم بحیثیت والدین اس چیز میں کہیں نہ کہیں قصوروار ضرور ہیں کہ وی آر ناٹ اپریشیٹنگ آور چلڈرن فار وٹ ایور دے ڈن اباؤٹ اسلام، لرننگ اسلام۔ وہ تجوید سیکھ لیں، وہ تفسیر سیکھ لیں، وہ کچھ بھی، ہاں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی حد تک، دیکھیں میرا بچہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، لیکن ہم ان کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتے ٹو موٹیویٹ دیم سیلوز کہ آپ باہر نکلیں، آپ دیگر جگہوں کو جوائن کریں، اچھے سے اچھے ادارے کو جوائن کریں تاکہ آپ مزید اپنی سکلز کو پالش کریں، مزید دین سیکھیں، اور پھر سکھانے سے تو اور زیادہ آپ کے اندر سکلز آتی ہیں۔ آپ کو جتنا آتا ہے آپ اس کو مزید لوگوں تک پھیلاؤ، پہنچاؤ، کیونکہ بحیثیت امت ہی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ سو بہرحال یہ درد دل تھا جو بیان کیا، اور ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ارد گرد ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں۔
جو کہ ذکر کرنا بھی میرے لیے قابل تکلیف ہے، باعث کہ جن کا ذکر کرنا بھی میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ محسنین حضرات وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شوق سے نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر وہ نیکی کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکی کر کے مطمئن اور پرسکون بھی ہوتے ہیں، جن کی نیکی میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اپنے میں سکلز کو اڈاپٹ کر کے برائیوں سے بچاتا رہے اور تقوی اڈاپٹ کرے، اختیار کرے تقوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سے جڑے رہنے کی، دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لے، آمین۔ پھر ذکر ہوتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی کہ پچھلے رکوع میں جہنم، اہل جہنم، جہنم کی سختیوں، اہل جہنم کے برے انجام کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد اس رکوع کے آغاز سے اہل جنت کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد پھر اب یہاں ذکر ہے کفار اور مشرکین کا۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ، اے کفار و مشرکین تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو، تم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں عیش کر رہے ہو، کرتے جاؤ، بالآخر تمہیں قیامت کے دن مجرموں کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش ہونا ہی ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی تمہارے جیسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ قرآن جیسا کلام سن کر بھی جس انسان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو اس کے بعد اس کی آنکھیں بھلا کب کھلیں گی؟ دیکھیں یہاں قرآن کے لیے لفظ حدیث استعمال ہوا ہے، کیونکہ حدیث کے لغوی معنی بات کے ہوتے ہیں۔ پھر اصطلاحاً جو قول، فعل اور تقریر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوئی اس کو حدیث کے ساتھ خاص کر دیا گیا، ورنہ بات کو، یعنی حدیث کے لفظی معنی بات ہیں، اور قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر خود قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پارہ نمبر 29 مکمل ہوتا ہے، ہمارا سفر تقریباً تمام ہونے کو ہے اور آخری پارہ رہ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا پڑھ لیا قرآن اسے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جتنا قرآن ابھی باقی ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے، علم حاصل کرنے کی، تقوی اپنانے کی اور علم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔